السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ جنات کی دنیا، جنات کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا، جنات کی زندگی، یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، ایک عجیب سا بات ہے۔ اکثر لوگ جو سوچتے ہیں جنات ہمیں خزانے دیتے ہیں، جنات ہمیں پیسے دیتے ہیں، جنات یہ کرتے ہیں، جنات وہ کرتے ہیں، تو ان باتوں میں کتنی سچائی ہوتی ہے؟ جی آیا حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ جتنے بھی میرے پاس آتے ہیں یا جتنے بھی عملیات کے دنیا شاہکاروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پیچھے یہی ایک مقصد ہوتا ہے: جنات خزانے نکال کے دیتے ہیں، جنات پیسے لا کے دیتے ہیں، جنات امیر کر کے دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا پہلے ہم نہ کرتے؟ جس طرح انسانوں کی ایک ذمہ داری ہے، اس طرح جنات کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں چوٹ لگ جاتی ہے، ایک بندہ ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کو میڈیکل کٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی طرح جب ایک انسان پہ روحانی علاج مسلط ہو جاتی ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہاں جنات کام آتے ہیں۔ جنات اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کام آ سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر مین اسی وجہ سے کام آتے ہیں کیونکہ پھر وہاں جنات کا علاج جنات ہی کر سکتے ہیں، اور جس کو ہم روحانی علاج بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں سادہ الفاظ میں کہ ہاں جنات سے ہم پیسے وغیرہ لے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، تو یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے۔ ہاں، جس طرح ایک انسان دوست کی خاطر، دوستی کی حیثیت سے کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کو ادھار دیتا ہے، کسی کے ساتھ بزنس پارٹنر کرتا ہے، پارٹنرشپ پہ کام کرتا ہے، تو اس طرح جنات کے ساتھ ممکن ہے۔ اور اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جنات اپنے جو لین دین کاروبار کے لیے تو ہوا کے ذریعے یا اپنی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یا انسانی گاڑیوں کا؟ تو ان میں سے اکثریت انسانی گاڑیوں کا، کیونکہ ان کی جو ہوا کی سواریاں ہوتی ہیں، ہوا کا جو آمد و رفت ہوتا ہے، جو کاروباری حضرات جنات ہوتے ہیں، ان پہ اس کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، تو اس لیے وہ بہت کم استعمال کرتے ہیں اپنے سواریوں کو، ورنہ وہ سواریاں ہر بندے کو میسر بھی نہیں ہوتی۔ یہ باتیں آج میرے ذہن میں ویسے آ رہی تھی کیونکہ میں ایک جگہ پہ کسی دو بچیوں کے کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ یہ ہمارے گھر سے غالباً کوئی 40-45 کلومیٹر کے فاصلے تھا۔ یہاں پہ میں جادو دفن کرنے آیا تھا۔ ایک بندے کا علاج کیا، اس کے اوپر جو مسلط جو چیزیں وغیرہ تھی، اس کی جادو کو دفن کرنے کے لیے میرے پاس یہ جگہ زبردست ہے۔ اور جادو کو دفن کرنے کے لیے یہ جگہ کیوں زبردست ہے، اس کو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مین یہاں پہ پانی میسر ہے۔ دوسرا، یہاں پہ لوہا میسر ہے، لوہا، یہاں پہ پتھر میسر ہے، یہاں پہ لوہا میسر ہے۔ یہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں سے کچا لوہا نکالا جاتا ہے۔ یہ سامنے جتنی بھی پہاڑی ہے، ان میں سے کچا لوہا نکالا جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہاں پہ درخت میسر ہے۔ تو اس لیے جادو کو دفن کرنے کے لیے ان کو زنجیروں میں، جسے ہم کہتے ہیں لوہے میں باندھنا، وہ یہاں پہ ہیں۔ پانی اس کو میسر ہے، تو اس لیے میں اس سلسلے کے لیے، اس کام کے لیے میں نے اس جگہ کو انتخاب کیا اور یہاں پہ میں کام کرنے آیا۔ تو یہ مین سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ اور جادو جنات کو دفن کرنے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جنات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جنات کا سہارا اسی جگہوں پہ بہت اچھی طرح لیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو چاروں طرف نظر دہرا دوں، دکھا دوں، تو چاروں طرف صرف پہاڑیاں ہی پہاڑی نظر آئیں گے، کچھ چند 2-3 گھر ہوں گے آس پاس کے ایریا میں، ورنہ سارا پہاڑی ہی پہاڑی ہیں۔ یہ ڈیم کی شکل میں ہے، یعنی ڈیم کی شکل بنا دی ہے، ورنہ باقی سارا پہاڑ ہی پہاڑ، ہر طرف پہاڑ، درخت، اور یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس لیے میں نے سوچ سمجھ کے، کیونکہ اس علاج پہ میرا کوئی 5-6 مہینے کا ٹائم لگا تھا اور فائنل دن تھا، تو سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جنات کے متعلق تھوڑی سی بات ہی بھی کر لوں، اور وہ کس طرح دفن کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے درکار ہوتی ہیں، اس کو دفن کرنے کے لیے جو بہترین جگہ ہوگی وہ شاید جو سامنے نظر آ رہی ہے، میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، یعنی وہاں پہ جا کے، سامنے کشتی ہے، کشتی سے جانا پڑے گا، اور پھر وہاں پہ میں اپنا کام نمٹا کے انشاءاللہ آؤں گا۔ یہ لوکیشن ویسے دکھانے کا کوئی ایسا مقصد تو ہے نہیں، لیکن
پھر بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر کسی نے جادو طوفان کرنا ہوتا ہے، بعض لوگ قبرستان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن قبرستان کا انتخاب میں نے نہیں کیا، میں نے سوچ سمجھ کے، کیونکہ اس پہ میرا کافی خرچہ پیسے لگے تھے، کافی صدقات وغیرہ دیے تھے، تو جہاں پہ میرے لیے یہ جگہ میسر تھی میں نے اسی جگہ کا انتخاب کیا، کیونکہ یہاں سے نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جنات کے علاج سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، مختلف وجوہات ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو کافی دور جگہ کا انتخاب کیا۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت نالج ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔